اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو کہ اہم نقطہ ہے اس گفتگو کا۔ سوال یہ ہے کہ قضاء و قدر کی اقسام کیا ہیں؟ جب تک ہم قضاء و قدر کی اقسام نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قضاء و قدر کا مفہوم صحیح طرح واضح نہیں ہو سکتا۔ قضاء و قدر کی علماء متکلمین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم قضاء و قدر علمی، دوسری قسم قضاء و قدر عینی اور تیسری قسم قضاء و قدر تشریعی۔ ان میں سے جو 2 پہلی قسمیں ہیں یا 2 پہلی اقسام ہیں یہ بہت مہم ہے، تیسری قسم کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں قضاء و قدر علمی کیا ہے؟ قضاء و قدر علمی اس کا تعلق علم سے ہے، یعنی کیا مراد؟ کون سا علم ہے؟ اس علم سے مراد خداوند متعال کا علم ازلی ہے، یعنی خداوند متعال کسی چیز کو خلق کرنے سے پہلے اس کی تمام خصوصیات اور خصائص کو جانتا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں اور اسی مثال کو ان دو قسموں پر تطبیق کرتا ہوں۔ کیسے؟ یعنی قضاء و قدر علمی کا تعلق وجود ذہنی اور عقلی سے ہے، یعنی کسی چیز کا وجود خارجی ثابت ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اسے وجود ذہنی یا عقلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اب بلڈنگ بنانے کے لیے آپ نے کسی انجینئر کو بلا لیا۔ انجینئر آ کے دیکھتا ہے، جگہ کو دیکھتا ہے، ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ ایک نقشہ بنا لیتا ہے یعنی ایک پورا خاکہ بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنے کمرے ہونے چاہیے، اس میں ٹیرس یہاں ہونا چاہیے، کچن یہاں ہونا چاہیے، جو پارک ہے یہاں ہونا چاہیے، اور یعنی ایک گھر کے لیے، ایک بلڈنگ کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس خاکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کا وجود ذہنی ہے، یعنی اب بلڈنگ نہیں بنی، وہ صرف ذہن میں بنا رہا ہے اور اس کو لکھ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، اس میں اتنے کمرے ہونے چاہیے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، دیوار ایسی ہونی چاہیے، دیوار کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، کھڑکی یہاں ہونی چاہیے، الماری یہاں ہونی چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ذہن میں طے کرتا ہے، یعنی ایک پورا خاکہ تیار کر لیتا ہے۔ اب یہ اس کا وجود ذہنی ہے، یعنی تمام خصوصیات بیان کرتا ہے، تمام خصوصیات ذہن میں دہراتا ہے، یعنی معین کرتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ وجود ذہنی یا عقلی ہے۔ اب آئیں اس مثال میں قضاء و قدر علمی کیا ہے؟ ہو بہو اسی طرح، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ممکن ہے 100% منطبق نہ ہو لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ دیکھیں قضاء و قدر علمی خدا کے علم ازلی کے حوالے سے، خدا جب کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خلق کرنے سے پہلے اس چیز کی تمام خصوصیات مد نظر رکھتا ہے، اس کی خصوصیات اور خصائص خدا کے پاس معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ہے وجود، یعنی چیز کا وجود خارجی ثابت ہونے سے پہلے، یعنی خارج میں وجود آنے سے پہلے یہ ساری خصوصیات ہے، خدا جانتا ہے ان کے بارے میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے جسے ہم دوسری قسم کہیں گے، وہ ہے وجود عینی یا قضاء و قدر عینی۔ عین کا مطلب ہے یعنی خارجی وجود، ایکسٹرنل وجود۔ تو یہ جو چیز ہے جب وجود میں آتی ہے تو بھی اس کی خصائص تو بھی اس کے لیے خصائص اور صفات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ پہلا وجود جو تھا وجود ذہنی یا عقلی، اس کا وجود ذہنی کی جو خصوصیات اس وجود کے لیے خداوند متعال نے معین کی تھی اس کو ہم قضاء و قدر کہتے ہیں۔ جب یہ چیز وجود میں آ گئی، آیا یہ ساری خصوصیات اور سارے خصائص اس چیز میں پائے جائیں گے یا نہیں، یہ چیز اسباب، علل اور شرائط کے تابع ہے۔ یعنی یہ چیز اسباب، علل اور شرائط کی تابع ہے، یعنی جب تک یہ اسباب اور علل، یہ حالات، یہ شرائط مہیا نہیں ہوں گے تب تک یہ چیز
قضاء قدر علمی کے مطابق نہیں چل سکتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ عالم جو ہے عالم اسباب ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی یہاں پہ ہر چیز کے لیے علت اور معلول کا قاعدہ ہے۔ ہمارے پاس ایک قانون ہے علت اور معلول یا سبب اور مسبب، جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کا کہتے ہیں، کہ یہاں پہ اس عالم میں، اس عالم اسباب میں ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ تو قضاء و قدر عینی جو ہے، یعنی اس چیز کا وجود خارجی اور اس کا ان تمام خصوصیات اور اوصاف سے متصف ہونا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں، اگر یہ ساری شرائط یا یہ سارے اسباب، یہ ساری عللیں مہیا ہوں گی تو یہ ساری خصوصیات بھی اس میں پائی جائیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی سبب مفقود ہو، کوئی علت مفقود ہو، کوئی شرط مفقود ہو، تو یہ چیز یہ ساری خصوصیات حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اسی طرح جو بلڈنگ کی ہم نے مثال دی، انجینئر نے ذہن میں جو خاکہ بنایا تھا، جو خصوصیات معین کی تھی، اب اس کا مرحلہ آتا ہے کہ اب بلڈنگ بنانا، یہ ہے وجود عینی، وجود خارجی۔ اب یہ جو بلڈنگ بنانے کا مرحلہ ہے، یہ اسباب اور علل اور شرائط کے تابع ہے۔ جب اس کے لیے یہ اسباب اور علل وغیرہ مہیا ہوں گے تو یہ بلڈنگ بن جائے گی، اس طرح سے جس طرح سے انجینئر نے یہ خاکہ بنایا تھا، جن خصوصیات کے مطابق اس نے بلڈنگ کا نقشہ بنایا تھا۔ مثال کے طور پر انجینئر نے کہا کہ اتنے کمرے ہونے چاہیے اور رنگ ایسا ہونا چاہیے، اتنی سٹوریز ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن آپ کے پاس اسباب مہیا نہیں ہیں۔ مثلا پیسے کم ہیں، انجینئر نے کہا تھا 5 کمرے بنائیں، تو 5 کمرے بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب انجینئر نے تو کہہ دیا کہ آپ نے 5 کمرے بنانے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر وسائل ہوں گے، آپ کے پاس اسباب ہوں گے، علل اسباب ہوں گے، تو آپ نے 5 کمرے بنانے ہیں۔ یہ اس کا یوں کہیں کہ یہ قضاء و قدر علمی ہے۔ اب وجود خارجی میں جب آئیں گے تو آپ کے پاس اسباب ہیں یا نہیں، آپ اپنے اسباب کو دیکھیں، اپنے وسائل کو دیکھیں، چونکہ وجود خارجی، وجود عینی جو ہے وہ اسباب اور وسائل کے تابع ہے۔ آپ کے پاس اسباب مہیا نہیں ہے تو ان خصوصیات کے مطابق آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے، پس کمی بیشی آ جائے گی۔ آیا اس سے جو نقشہ تھا وہ تبدیل ہو جائے گا؟ یعنی جو نقشہ انجینئر نے دیا تھا، خاکہ انجینئر نے دیا تھا، وہ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اسی طرح سے ہی ہے، وہ صرف اسباب کے تابع ہے، وہ وسائل کے تابع ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس اگر 2 کروڑ روپے ہیں تو تمہارا گھر ایسا بنے گا، آپ کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں تو آپ کا گھر ایسے بنے گا۔ جب وجود خارجی میں آپ نے بلڈنگ بنانے کی کوشش کی تو آپ کے پاس ابھی کون سا وسیلہ ہے، کون سے اسباب ہے؟ 2 کروڑ والے، 3 کروڑ والے، 4 کروڑ والے؟ تو دیکھیں یہاں پہ مختلف ہو گیا۔ آپ 5 کمرے نہیں بنا سکتے، رنگ جو انجینئر نے کہا تھا وہ نہیں کر سکتے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو وجود ذہنی علمی اور وجود خارجی میں فرق ہو گیا۔ وجود علمی یعنی قضاء اور قدر علمی اپنی جگہ باقی ہے، اور جو وجود خارجی، وجود عینی ہے، وہ وسائل، اسباب، شرائط کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے، قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد قضاء و قدر علمی ہے کہ خدا نے وجود عینی اور خارجی سے پہلے جو خصوصیات ہمارے لیے معین کی تھی کسی بھی چیز کے لیے، وہ اپنی جگہ باقی ہیں۔ جب وجود عینی کا مرحلہ آتا ہے، وجود خارجی کا مرحلہ آتا ہے، تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں، ہمارے اسباب کیا ہیں، ہمارا علل شرائط کیا ہے۔ ہمارے پاس جب یہ وسائل اور اسباب اور علل ہوں گے تو انہی خصوصیات کے مطابق ہم چلیں گے۔ اگر ان میں کمی اور بیشی آئے گی تو آگے پیچھے ہو جائے گا۔ یہ ہے قضاء و قدر عینی۔ تو دیکھا ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ وجود ذہنی اور عقلی کا تعلق جو ہے وہ چیز کے وجود میں آنے سے پہلے، اور قضاء و قدر عینی کا جو تعلق ہے چیز کا وجود میں آنے کے بعد، یعنی چیز کا وجود میں آنے کے بعد، دونوں میں فرق ہے۔
دوسرا جو مرحلہ ہے وجود خارجی، وہ ہمیشہ اسباب اور وسائل کے تابع ہے،